امیر المومنین، یہ حدیث ہے من لا یحضر الفقیہ، جلد 4 کے اندر امام نے فرمایا کہ میں تمہیں علماء کی نشانی بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی قسمیں 2 ہیں. ایک وہ کہ جن کی محفل میں خوف خدا اس کی دعوت دی جاتی، اور دوسری ان کی نشانی ہے حلم. امام نے فرمایا حلم، بردباری. مسئلہ پوچھنے والا جتنا بدتمیزی سے کیوں نہ پوچھے، جتنی کیونکہ جاہل سے تو بدتمیزی کا ہی اظہار ہوگا، وہ جتنا زیادہ سوال کرنے والا بدتمیزی کا اظہار کرے اس کا علم ختم نہیں ہوگا. ایک عورت ایک ہی مسئلہ پوچھنے کے لیے مخدوم عالمیان کے پاس، صدیقۃ الکبریٰ کے پاس، شہزادی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کے پاس 7 مرتبہ آئی، جاتی تھی بھول جاتی تھی، پھر آ گئی، پھر جاتی تھی پھر بھول جاتی تھی. بی بی بتلاتی رہی، بار بار بتلاتی رہی. 7ویں مرتبہ اسے خود احساس شرمندگی ہوا، کہنے لگی بی بی آپ برا تو نہیں منا رہی؟ تو شہزادی نے سمجھانے کے لیے ایک فقرہ فرمایا کہ اگر کوئی کسی سے کہے کہ سونے کا ڈھیر اٹھا لو، وہ ایک اٹھا لے، پھر کہے دوسرا بھی اٹھا لو، تیسرا بھی اٹھا لو، 7واں بھی اٹھا لو، تو وہ برا محسوس تو نہیں کرے گا. یہی خدا نے مسئلہ بتانے والے کے لیے اجر رکھا ہے. اگر کوئی جانتا ہے اس سے پوچھا جائے اور وہ اس کا جواب دے. یہاں امیر المومنین کی حدیث ہے اگر لوگ وہاں پہ رک جاتے جس کے آگے نہیں جانتے تو اختلاف نہ ہوتا. اختلاف پیدا ہوا ہے، ہم نے جسے عالم سمجھ کے مسئلہ پوچھا اسے آتا نہیں تھا، اس نے پلے سے بتا دیا. اب اگر اس نے جہالت سے بتایا تو سزا تھوڑی ملے گی. بغض علی میں بتایا. کچھ لوگ مشن کے تحت کام کرتے ہیں، ان کا مشن ہوتا ہے، لہذا ایک تحریک، ایک موومنٹ جس کا مستقل بنیادوں پر سراغ موجود ہے شروع کی گئی کہ آل محمد کو اپنے جیسا ثابت کر دو. اس مشن کے تحت اگر کوئی بھی کائنات میں بولا، اس لیے ایک نصیحت ہے ایک عارف کی کہ جب بھی کوئی تقریر سنو یا جب بھی کوئی کتاب پڑھو تو سورہ الاحزاب کی ایک آیت وہ تمہارے ذہن میں ہونی چاہیے. اس سے بھول گئے ہو تو نہ تقریر سنو نہ تحریر پڑھو. کون سی آیت؟ مشہور زمانہ آیت، قرآن کی معزز ترین آیت جس کے لیے جبرائیل بھی گھبرا گیا. اجازت ہے میں چلا جاؤں؟ روز کا کام تھا، پوچھنے کی کیا ضرورت تھی. روایت میں آیا ہے کہ جبرائیل بھی گھبرا گیا کہ یہ آیت بڑی ہے، میں چھوٹا ہوں، کہیں اللہ کسی اور فرشتے کو نہ خالق فرما دے کہ اس آیت کو تو زمین پر لے کر جا. ایک آیت الکرسی کے لیے ہے اور ایک انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بولنے والی زبان بک سکتی ہے، لکھنے والا قلم بیک سکتا ہے. ذہن میں آیت ہو کہ کوئی کمی، کوئی رج، کوئی کجی آل محمد میں نہیں آ سکتی. تو اب اگر کوئی تقریر میں کہے تو بھونک رہا ہے، اور اگر کوئی تحریر میں لکھے تو بکا ہوا ہے. جہاں کسی نے تصور کیا کہ آل محمد میں یہ کمی آ گئی، یہ نقص آ گیا، یہ عیب آ گیا. اب امام سے سنیے، پہلی شرط امام نے فرمایا علم، دوسری شرط حلم، تیسری شرط خاموشی. دنیا اس کی طرف آئے گی، وہ دنیا کی طرف نہیں جائے گی. اب امام نے فرمایا اب علماء سو کی علامت ہے لوگوں کو خود بلائیں اپنی طرف. اس وقت بھی کتاب اتفاق سے نہیں بلکہ جان بوجھ کر میں نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے. امام نے فرمایا خود بلائیں، لوگوں کو دعوت دیں. قوم اور نجف کی گلیوں میں جن کا سابقہ پڑا ہے، بات توضیح المسائل سمیت عالم ملتا ہے، پرسنٹیج طے ہوتی ہے. 1,00,000 خمس ہے تو 5,000 مجھے دے دو، باقی معاف کر دوں گا. خود بلائے اپنی طرف کہ مجھے سب سے بڑا عالم تسلیم کرو. امام نے فرمایا علماء سو میں سے.
بادشاہوں کے دروازے پر چکر لگاتا ہوا نظر آئے، امیروں کے دروازے پر، دولت والوں کے دروازے پر۔ امیر المومنین نے فرمایا جب تم دیکھو کہ تمہارے علماء حکمرانوں کے دروازوں پر جا رہے ہیں تو خبردار ان سے دین نہ لینا، اس لیے کہ وہ سگان دنیا بن چکے، دنیا کے کتے جو ہرس اور لالچ میں جہاں ہڈی دیکھتے ہیں وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ دوسری بتائی کہ بادشاہوں کے دروازے پر، دوسری بتائی امام نے اپنے سے زیادہ علم والوں سے جھگڑے پر تلا رہے، کیونکہ اسے اپنی جہالت کا خوف ہوتا ہے، اس لیے عالم کو دوست نہیں سمجھتا، حالانکہ عالم اس کا دوست ہوتا ہے در حقیقت، وہ اس سے دور رہتا ہے، کہیں ٹوک نہ دے، کہیں میری غلطی نہ پکڑ لے، کہیں میری اصلاح نہ کرے۔ تیسری صفت امام نے بتائی اپنے علم کے ذریعے سے ظالموں کی مدد کرتا ہوں، جو ظالم کی مدد کرے۔ امام سے پوچھا گیا مولا ظلم کیا ہے؟ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، قرآن نے کہا ہے کہ عظیم ترین ظلم شرک ہے۔ زازان کہتا ہے مولا میں نے تو کوئی دنیا پرست عالم بھی نہیں دیکھا جو کوئی دوسرا خدا بناتا ہو، پھر علماء میں شرک کہاں سے آ گیا؟ امام نے فرمایا اللہ نے علی کو ولایت کے ساتھ ممتاز کیا، جو علی کی ولایت کو چھوڑے وہ مشرک ہے۔ توجہ فرمائیے، آپ نے یہ نہیں فرمایا، یعنی امیر المومنین کے ساتھ اگر کسی کو برابر سمجھے، کیونکہ یہ خدا کا فیصلہ ہے، امیر المومنین، ہمیں مولا علی نے کہا ہے کہ آپ علی ولی اللہ پڑھیے، خدا کی قسم نہیں کہا، ہمیں رسول نے نہیں کہا، ہمیں رسول نے بتایا ہے، زبان مصطفیٰ کی تھی، پیغام کبریا کا تھا۔ تو اب اگر کوئی ولایت امیر المومنین سے فرار کرے، حضرت کی ولایت سے کوئی فرار کرے، تو امام نے فرمایا مشرک ہے، اور جو مشرک ہے وہ ظالم ہے، اور جو ظالم ہے وہ علماء سو میں سے ہے۔ جو ولایت امیر سے منع کرے علماء سو میں سے ہے، لہذا اس سے محفوظ رہو۔ اور حضرت ابو عبداللہ جعفر ابن محمد الصادق علیہ السلام صلی اللہ علیہ محمد اپنے اولاد میں سے، ظاہر ہے کہ غیر امام اولاد میں سے کسی کو نصیحت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اے میرے بیٹے، عالم کی صفت یہ ہے کہ وہ آخرت سے ڈراتا ہے لیکن لوگوں کو مایوس نہیں ہونے دیتا، ایسی باتیں بیان نہیں کرتا جیسے لوگ مایوس ہو جائیں، اور نہ اتنی توقع دلاتا ہے کہ لوگ بے عمل ہو جائیں۔